ناظرین، ہماری اس دنیا میں کئی ایسی تنظیمیں یا ادارے موجود ہیں جو خفیہ طور پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ انہی تنظیموں میں سے ایک خفیہ تنظیم ایلومیناٹی ہے، جس کے بارے میں یقیناً آپ نے کافی کچھ سنا ہی ہوگا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہمارا مقصد ایلومیناٹی کے بارے میں بات کرنا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی آرگنائزیشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو پوری دنیا میں ایلین سے جڑے واقعات اور UFOs پہ تحقیق کرتی ہے، اور جنہیں پوری دنیا MIB یعنی مین ان بلیک کے نام سے جانتی ہے۔ MIB کے بارے میں کچھ بھی واضح طور پر کہنا ناممکن ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ MIB ایلومیناٹی کی ایک شاخ ہے، کیونکہ اس وقت ہماری دنیا میں ایلینز کے بارے میں جو نظریات قائم ہیں وہ در حقیقت ایلومیناٹی کے ہی پیدا کردہ ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے اکثر لوگ مانتے ہیں کہ ایلینز انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ذہین اور طاقتور ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی میں انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، جو کہ ایک جھوٹ ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات میں انسان سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ MIB انتہائی خفیہ تنظیم ہے، جس کے بارے میں کسی کو یہ تک نہیں پتا کہ آخر یہ تنظیم کہاں سے آپریٹ ہوتی ہے اور اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے۔ مین ان بلیک نامی یہ خفیہ تنظیم ایک لمبے عرصے سے اس دنیا پہ موجود ہے، جس کے بارے میں لوگ لا علم تھے، لیکن ہالی ووڈ کی فلم مین ان بلیک کے بعد دنیا کو ان کے بارے میں پتا چلا۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فلم میں اپنی مرضی کے کردار دکھائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے کچھ لوگ اس تنظیم کو محض ایک کنسپیریسی تھیوری کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا مین ان بلیک سے انکاؤنٹر ہوا ہے۔ ہالی ووڈ کی اس فلم میں مین ان بلیک کو ایلینز کے ساتھ کام کرتے ہوئے اور ان سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ MIB کے ساتھ جن لوگوں کا بھی انکاؤنٹر ہوا ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ کالے سوٹ میں آتے ہیں، انہوں نے کالے رنگ کے جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سر پہ کالی ٹوپی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا نام مین ان بلیک مشہور ہوا ہے، کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے دنیا میں جتنے بھی ایلین سے جڑے کیس سامنے آئے، ان سب کیسز میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ مین ان بلیک نامی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم پوری دنیا میں ایلینز اور UFO سے جڑے واقعات پہ نظر رکھتی ہے۔ جن لوگوں کا مین ان بلیک سے سامنا ہوا ہے، ان کے بقول وہ لوگ 2 یا 3 کے گروپس میں آتے ہیں اور ایلین سے جڑے مختلف سوالات کرتے ہیں، اور پوچھ گچھ کے بعد یہ وارننگ دیتے ہیں کہ اس کنورسیشن کے بارے میں پبلک کو نہ بتایا جائے، ورنہ یہ غلطی قابل معافی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر ہربرٹ ہاپکنز، مین ان بلیک سے جن لوگوں کا بھی انکاؤنٹر ہوا ہے ان میں سے ایک ڈاکٹر ہربرٹ ہاپکن بھی ہیں۔ ڈاکٹر ہربرٹ ایک لمبے عرصے سے ایلینز اور UFOs پہ ریسرچ کر رہے تھے۔ 11 ستمبر 1976 کی رات ڈاکٹر ہربرٹ اپنے گھر میں اکیلے تھے اور حال ہی میں ہوئے ایک UFO انسیڈنٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ فون کرنے والے شخص نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ڈاکٹر ہربرٹ سے کہا کہ وہ نیو جرسی UFO آرگنائزیشن سے بول رہا ہے، جو کہ UFO کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے، اور ہم آپ سے آپ کی UFO ریسرچ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہربرٹ ان سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جیسے ہی انہوں نے فون بند کیا، محض کچھ سیکنڈ کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ ڈاکٹر ہربرٹ نے دروازہ کھولا تو ایک انجان شخص سامنے کھڑا تھا، جو کالے سوٹ میں ملبوس تھا اور سر پہ کالی ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہربرٹ کے بقول وہ شخص بہت عجیب تھا، اس کے سر اور چہرے پہ ایک بھی بال نہیں تھا، چہرہ ایسا تھا جیسے سفید پلاسٹک کا کوئی کھلونا ہو، اور اس کی آواز کسی روبوٹ کی طرح تھی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ہربرٹ اس سے کوئی بات کرتے، اس پر اسرار شخص نے ڈاکٹر ہربرٹ کو ایک سکہ دیا اور کہا واچ دا کوئن، یعنی سکے کو دیکھو۔ وہ سکہ سلور کلر کا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر ہربرٹ نے وہ سکہ دیکھنا شروع کیا، وہ سکہ آہستہ آہستہ رنگ تبدیل کرتے ہوئے نیلے رنگ کا ہو گیا۔ مزید دیکھنے پہ وہ سکہ دھندلا ہونے لگا اور آہستہ آہستہ مکمل طور پہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس پر اسرار شخص نے ڈاکٹر ہربرٹ کو حکم دیا کہ وہ UFO سے ریلیٹڈ اپنی تمام ریسرچ کو آگ لگا دیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح ڈاکٹر ہربرٹ نے اپنی تمام ریسرچ کو آگ لگا دی۔ حیرت کی بات یہ کہ جب ڈاکٹر ہربرٹ نے اس تمام واقعے کے بارے میں اپنی بیوی کو بتایا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ ہمارا فون تو پچھلے 2 دنوں سے خراب ہے، اور خراب فون پر کال کیسے آ سکتی ہے۔ یہ تمام واقعات ڈاکٹر ہربرٹ نے ایک انٹرویو میں لوگوں سے شیئر کیے، اور لوگ یہ سب جان کر حیران رہ گئے۔ البرٹ کے بینڈر، البرٹ کا MIB سے ہونے والا انکاؤنٹر دنیا کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ البرٹ ورلڈ وار 2 میں US ایئر فورس میں کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک قابل UFO ریسرچر بھی تھے۔
اس کام کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ادارہ انٹرنیشنل فلائنگ سورس بیورو قائم کیا اور البرٹ کا یہ ادارہ اس وقت کا کامیاب ترین ادارہ تھا۔ لیکن پھر سن 1953 میں البرٹ نے اپنے اس ادارے کو اچانک بند کر دیا، جو کہ تمام لوگوں کے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ دراصل اس سب کا تعلق ان کی UFO ریسرچ سے جڑا ہوا تھا۔ اس سب کی شروعات ہوتی ہے اسپیس ریویو نامی ایک پبلیکیشن ہاؤس سے۔ البرٹ اس پبلیکیشن ہاؤس کے ایک نامور ایڈیٹر تھے اور اسی لیے انہوں نے UFO پہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ کرنے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ UFO پہ ریسرچ کرنے میں صرف کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے UFO کے بارے میں کئی ایسے ثبوت حاصل کر لیے جو ان کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ان ثبوتوں میں UFO کے ہونے، UFO کے پیچھے چھپی حقیقت اور مختلف جگہوں پر UFO دیکھے جانے کے ثبوت بھی موجود تھے، جن کا انکار کرنا کسی بھی شخص کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے اپنی ریسرچ کے نتیجے اور حاصل ہونے والے ثبوتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی اور اس رپورٹ کو اپنے اسپیس ریویو نامی پبلیکیشن ہاؤس میں شائع کر دیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ رپورٹ ان کے لیے کتنے مسائل پیدا کر دے گی۔ اس رپورٹ کے شائع ہونے کے کچھ عرصے کے دوران ان کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئے، جب انہوں نے وہ واقعات لوگوں کو بتائے تو پوری دنیا حیران رہ گئی۔ البرٹ نے بتایا کہ ایک دن وہ گھر پہ اکیلے تھے اور ان کے گھر بلیک سوٹ پہنے 3 آدمی ان سے ملنے آئے جو دیکھنے میں بہت عجیب لگ رہے تھے۔ ان لوگوں نے البرٹ سے کہا کہ وہ UFO سے ریلیٹڈ اپنی تمام ریسرچ جلد از جلد بند کر دیں ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار رہیں۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد البرٹ بری طرح سے ڈر گئے تھے اور انہوں نے اپنی تمام ریسرچ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور مکمل طور پر دنیا سے الگ ہو گئے۔ بعد میں دی ٹائمز پہ ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان 3 لوگوں سے ہوئی ملاقات کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بہت اپسیٹ ہو گئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ ان تمام واقعات کے کچھ عرصے کے بعد البرٹ نے اس پورے واقعے کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا جس میں انہوں نے ان 3 پراسرار لوگوں سے ہونے والی ملاقات کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس کتاب کا ٹائٹل فلائنگ سوسر اینڈ دی 3 مین تھا۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کو ان واقعات پہ یقین ہی نہیں آیا، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو ان واقعات کو سچ مانتی تھی۔ جم ٹیمپلٹن پیشے سے ایک فائر فائٹر تھے جو کہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سامنا MIB سے سن 1964 میں ہوا تھا جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ سولوے فرج نامی ایک جگہ پہ آؤٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں جم نے اپنی آؤٹنگ کو یادگار بنانے کے لیے اپنی فیملی کی تصویریں کلک کی۔ اسی دوران انہوں نے اپنی بیٹی کی 3 تصویریں ایک ساتھ کلک کی جو کہ ان کے اپنے کیمرے سے لی گئی تھی۔ جم یہ تصویریں کلک کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ گئے اور ان تصویروں کو ڈیویلپ کروانے کے لیے بھیج دیا، لیکن جب ان کی فیملی کی یہ تصویریں ڈیویلپ ہو کر واپس آئیں تو اپنی بیٹی کی تصویریں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان تصویروں میں کچھ عجیب چیز ہے۔ ان کی بیٹی کی پہلی اور تیسری تصویر بالکل ٹھیک آئی تھی، لیکن دوسری تصویر میں ان کی بیٹی کے پیچھے کوئی عجیب چیز نظر آ رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھنے پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص اسپیس سوٹ پہنے ان کی بیٹی کے پیچھے کھڑا ہے۔ خیر جم نے ان تصویروں پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن کچھ دن بعد 2 پراسرار شخص جم کے گھر پہنچ گئے اور جم سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ جم ان لوگوں کا لباس اور بات کرنے کا انداز دیکھ کر گھبرا گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ تم لوگ کون ہو، جس کے جواب میں مین ان بلیک نے اسے بتایا کہ وہ گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور اس تصویر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جم انہیں اس جگہ پر لے گیا جہاں اس نے یہ تصویر کلک کی تھی، جس کے بعد ان پراسرار لوگوں نے جم سے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے جم کے ہوش اڑا دیے۔ ان لوگوں نے جم سے پوچھا کہ آپ نے دوسرا اسپیس مین کہاں دیکھا ہے، جس کے جواب میں جم نے کہا کہ اس نے صرف ایک ہی اسپیس مین دیکھا ہے اور وہ بھی تصویر ڈیویلپ ہونے کے بعد۔ یہ جواب سننے کے بعد وہ دونوں شخص غصے میں آ گئے اور پھر جم کو گھر جانے کا بول دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ اسپیس مین کون تھے اور ان مین ان بلیک کو ان 2 اسپیس مین کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ جم نے اس تمام واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے حکومت سے رابطہ کیا، جس کے جواب میں حکومت نے کہا کہ جم سے ایسی کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی جس میں حکومتی اہلکار شامل ہوں۔ اینٹونیو پیرس یونائٹڈ اسٹیٹ کی انٹیلیجنس میں کام کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کام کے دوران مین ان بلیک سے ریلیٹڈ ایک ایسا ثبوت حاصل کیا جسے دنیا میں مین ان بلیک کے ہونے کا پختہ ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ اپنی انویسٹیگیشن کے دوران ان کی ملاقات جم ڈیل نامی ایک لڑکی سے ہوئی جس نے انہیں بتایا کہ اس کے والد ایک مین ان بلیک ایجنٹ تھے۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کے والد ایریا 51 اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی تمام سیکرٹ ملٹری بیسز پہ کام کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے مختلف ایلینز کو بھی دیکھا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس کے والد اس جہاز میں بھی سوار تھے جس نے ہیروشیما پہ پہلا بم گرایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے والد پریزیڈنٹ ایزنہاور کے ساتھ بھی کام کرتے رہے۔ جم ڈیل نامی اس لڑکی نے یہ تمام باتیں اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد انٹونیو پیرس کو بتائی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ سب بتانے سے اس کی والد کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جم ڈیل کے والد کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ آخر وہ کون سے ادارے میں کام کرتے تھے۔ شین سوبر 14 اکتوبر 2008 میں نائگرا فالز کے ایک ہوٹل کے پاس دو لوگوں نے ایک بڑی یو ایف او دیکھے جانے کا دعویٰ کیا۔ یہ دونوں لوگ اسی ہوٹل میں کام کرتے تھے۔ ان دو لوگوں میں سے ایک شخص اس ہوٹل کا مینیجر تھا جس کا نام شین سوبر تھا، جبکہ دوسرا شخص اس ہوٹل کی انتظامیہ کا ایک ممبر تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ان کے ہوٹل میں دو پراسرار شخص پوچھ گچھ کے لیے آئے جو کہ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھے۔ ان مین ان بلیک نے غصے سے ہوٹل سٹاف کو اس واقعے کے بارے میں خاموش رہنے کو کہا اور انہیں کہا کہ ہم ہوٹل مینیجر شین سوبر سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن شین سوبر کی خوش قسمتی تھی کہ اس دن وہ چھٹی پہ تھے۔ ہوٹل سٹاف کے مطابق وہ لوگ کسی روبوٹ کی طرح بات کر رہے تھے۔ ان کے چہرے اور سر پہ ایک بھی بال نہیں تھا اور بات کرنے کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ بھی پلکیں نہیں جھپکائی۔ حیران کن بات یہ کہ ان دونوں مین ان بلیک کی ہوٹل میں داخل ہونے کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی، لیکن ان کے باہر جانے کی کوئی ویڈیو بھی سامنے نہیں آئی۔ ناظرین، کیا MIB کوئی سرکاری ادارہ ہے یا کوئی خفیہ تنظیم؟ یہ آج بھی ایک پہیلی ہے جس کے بارے میں کچھ بھی واضح طور پر کہنا مشکل ہے، لیکن جن لوگوں کا مین ان بلیک سے انکاؤنٹر ہوا ہے وہ لوگ ان کو ایلین سے جڑی کوئی خفیہ تنظیم قرار دیتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آگے آنے والی بہترین ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔